بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں جو پی ڈی ایم کو سمجھتی تھی کہ ان کے بغیر پی ڈی ایم کچھ بھی نہیں ہوگی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون۔ ناظرین، میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے بہت سے ایسے بولے گئے، بہت سے ایسے دعوے کیے گئے کہ عوام کو یہ چیزیں دکھا سکیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو بھائی بھائی ہیں۔ مریم نواز نے بھی کافی پریس کانفرنس میں پھر ڈائس کے سامنے آ کر بھی مریم نواز نے کہا کہ بلاول اور مریم بھائی بھائی ہیں، اب ان میں کوئی اختلافات نہیں ہو سکتے اور ہم مل کر پاکستان کی ملک کی سیاست کو بچائیں گے اور اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وفاقی کابینہ میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے نئی معاشی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ حفیظ شیخ سے قلم دان لے کر حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج آڈیو لائن پر موجود ہوں گے مہمان، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا جو محمد کاظم صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ایم پی اے ہیں یہ۔ ان کے ساتھ ساتھ مہندر پال صاحب ہیں، تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا موقف دینے کے لیے موجود ہوں گی شازیہ عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ محمد کاظم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ آپس میں اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے، یہ بہن بھائی ہیں، ان میں کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، جبکہ عوام بھی شاید یہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو لے کر اکٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے ذاتی مفادات پورے نہ ہوئے تو یہ پھر الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر بیان بازی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کیا کہیں گے جس طرح سے مریم نواز کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اور سلیکٹڈ جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون نے 2016 میں جب یہ پاناما آیا اور جس طرح یہ سازش کی گئی، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا کیا جا رہا ہے اور سلیکٹڈ لوگوں کے ذریعے جو ہے یہ کام لیا جائے گا، اور آج بھی جو ہے مسلم لیگ نون اپنے اسی اصولی موقف پر کھڑی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون وارث ہے مسلم لیگ کی کہ جس نے اس ملک کو بنایا۔ اب میری اپنی ایک بحیثیت پاکستانی، اس کو چھوڑ دیں کہ میں ایم پی اے ہوں اور اس کا ممبر ہوں پی ایم ایل این کا، ایک پاکستان کا شہری ہوں سب سے پہلے میں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور اس ملک کا ہر بندہ جانتا ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ایک ہی اس ملک میں رہ گئی ہے کہ اب یہاں میرے ملک میں یہاں کا دیہات کا دہقان ہے، اور چاہے مزدور ہے، چاہے ریڑھی بان ہے، چاہے محنت کش ہے یا ان پڑھ آدمی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے ملک کے اوپر اب بات آ گئی ہے۔ میرے خیال میں اب سیاست سے چیزیں آگے چلی گئی ہیں، اب اس ملک کی بقا اور اس ملک کی آگے جو اس نے کس طرح چلنا ہے، اور اس کی جو ہے نا کس طرح اس کی نظریاتی، اس کی جغرافیائی، اس کی معاشی، اس کی تمام سرحدوں کی کیسے حفاظت کی جائے کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ کی حالت میں ہے۔ اب مجھے اس بات پہ جو ہے کوئی ابہام نہیں رہا کہ شاید کچھ لوگ اپنی وجہ سے کہہ نہیں پاتے یا کہہ نہیں سکتے، ورنہ اس وقت پاکستان کی پوری عوام جو ہے یہ میرے خیال میں 47 کے بعد اور 71 کے بعد شاید پہلی دفعہ ہوگی کہ جو ہے نا ایک پیج پہ ہے، لیکن جو ہے یہ شومی قسمت ہے کہ اگر اس وقت بھی ملک کے جو کاظم صاحب، کس طرح سے پوری لیڈرز ہیں قوم وہ اپنی سیاست بچاتے پھریں گے اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کاظم ملک صاحب کا ایک کون تو اس سوچے چیز گا؟ کا اور جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو تو دے آر بلیو ٹو بی فادر آف دا نیشن، اور وہ تو لوگ ان کو اس لیے چنتے ہیں کہ یہ کسی بھی اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن ہمارے مفادات کے اوپر، اس ملک کے عوام کے مفادات کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا کاظم صاحب، دو چیزوں کا مجھے ذرا جواب دے دیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کہا کہ پوری قوم ایک پیج پر ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے یا وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر پوری قوم ایک پیج پر ہے؟ اور دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اتنی سٹرینتھ ہے، اتنی پاور ہے کہ آج بھی اگر مسلم لیگ نون استعفے دے دے، لوگوں کو باہر اکٹھا کر سکے، تو کیا آپ اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت پاکستان بنا بھی تھا نا، تو اس وقت بھی جو پولیٹیکل اویئرنیس تھی، وہ جو آج بنگلہ دیش ہے، جو اس وقت
ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे ज्यादा थी। और जो है ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है ये आती है, इट्स इवॉल्विंग इफेक्ट। ये इस तरह नहीं आप इसको अगर आज भी आप ये कि किसी के मसल चेक कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क इस वक्त उस चीज का मुतहम्मिल है। हाँ, एक चीज जरूर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात होगी, वाज़ेह अक्सरियत के साथ होगी, किसी की मदद के बगैर अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी और अपना किरदार जैसे कि हमेशा मुस्लिम लीग नून ने किया कि चाहे वो बिजली थी, चाहे वो इस मुल्क का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे जो है यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज थी, चाहे यहाँ पे स्कूल सिस्टम्स थे, जो चीजों में जो रेवोल्यूशन ये लाए मुस्लिम लीग राइट काजिम साहब, राइट जो आए वो बिल्कुल दोबारा लाने की पोजीशन में। राइट काजिम साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा हूँ, आपका पॉइंट आ गया। महेंद्र साहब आप बताइएगा, पहले तो काजिम साहब की बात का आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर आज भी फेयर इलेक्शन करवाए जाएं तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और दूसरा आप इस चीज़ पे अपनी ज़रा ब्रीफिंग दीजिएगा कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून सिलेक्ट नहीं होती या अवाम की ताकत को इकट्ठा नहीं कर सकती या अवाम को अपने साथ नहीं जोड़ सकती, इक्तदार में नहीं आएगी, तो क्या बाकी सारी कोई भी पार्टी है क्या वो सिलेक्टेड लेके आएंगे, सिलेक्टर्स लेके आएंगे उन्हें? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और मुझे आपने मौका दिया। काजिम साहब मेरे भाई हैं, उनका जवाब देने के। सबसे पहले इन्होंने बात की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, वो मुस्लिम लीग कायद आजम की जो जमात थी उसने बनाया। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद इन्होंने एक बात की कि पूरी कौम जो है वो एक पेज पर है, बिल्कुल पूरी कौम एक पेज पर है, वो इस पाकिस्तान की दिफा के लिए एक पेज पे है। वो उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ नहीं खड़ी जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ वो लंदन से बैठ के इल्जामात लगाते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सलामती को खतरे में डालने की कोशिश करता है। पूरी कौम उसके खिलाफ एक पेज पे है। और इन्होंने जो बात की कि इन्होंने जो बाकी कौम एक पेज पे है और ये इलेक्शन की बात करते हैं कि हम इलेक्शन जीत लेंगे, ये जब ये 10 पार्टियां इकट्ठी होके, बकौल इनके 10 पार्टियां, मेरे हिसाब से तो वो 12-15 पार्टियां इन्होंने इकट्ठी की थी, छोटी छोटी पार्टियां सारियां, 10-12-15 पार्टियां इकट्ठी होके ये लाहौर में 15,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके, मीनारे पाकिस्तान में जलसा नहीं यहाँ पे बड़ा करवा सके, तो क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन में जाते वक्त इनको लोग वोट देंगे? लोगों को इनकी असलियत पता लग गई है। आप देखें कि लाड़काना के जलसे में मरियम नवाज पीपल पार्टी के कसीदे पढ़ते हुए थक नहीं रही थी, वो तो मुझे पता नहीं एनर्जी ड्रिंक्स पी के आके वहां पे वो कसीदे पढ़ रही थी, लेकिन आज उन्हीं को ये सिलेक्टेड कह रहे हैं। असल में मसला सिलेक्टेड का या इलेक्टेड का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अवाम से वोट लेके आए हैं, वो हमारा 1.5 करोड़ वोट हम लेके आए हैं, इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, हमें लोगों ने सेलेक्ट किया है। सीधी सी बात ये है कि अगर इनको ये हुकूमत बना लेती, जैसे ये पहले ये क्या जो है 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की, 35 साल हुकूमत में इन्होंने लोगों के साथ क्या किया, मुल्क को कर्जे में चढ़ा दिया। और यहाँ से जो काम इन्होंने जितने जो ये करवाए थे कि बिजली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये चीजें गिनवा रहे हैं, ये मेट्रो आपने बनाई, ये आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई, ये तो हाथी के दांत की तरह है। आप ये देखें कि ये हमारे लिए सफेद हाथी की तरह ये साबित हुआ है, ये सफेद हाथी की तरह साबित हुए। इनका कर्जा आपने कर्जे ले लिए, मेरी आपकी इतनी करप्शन की कहानियां हैं कि मैं अगर बयान करना शुरू कर दूं तो पूरी रात गुजर जाए, सांस लेना तो दूर की बात है। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने इस मुल्क का नशर किया है, आज अगर हम उसको ठीक करने पे लगे हैं तो सिर्फ आपको तकलीफ इस बात की है क्योंकि हम आपकी करप्शन की सारी कहानियां अवाम के सामने ले आए हैं और अवाम ने देख लिया, इसलिए अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। महेंद्र साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये भी बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से सियासी खेल खेला है पीडीएम के साथ, सेनेट के पहले इनमें आपस में मुशावरत हुई कि मरियम नवाज साहिबा ने
بڑی دفعہ بلاول بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ استعفے دیں، سینٹ کا الیکشن نہ لڑیں، لیکن بلاول بھٹو نے، آصف علی زرداری نے بڑی ایک گیم کھیل کر سینٹ کا الیکشن بھی لڑا. پھر ان پر پی ڈی ایم میں فیصلہ کیا گیا جی ہم لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ بھی نہیں ہو سکا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں جس طرح سے سیاست اپنی بچائی ہے وہ کسی اور کا کام نہیں تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری پارٹیاں اپنی مفادات کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، یہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں تھی، یہ اپنے اپنے مفادات کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ نہ تو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ یہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہے. مریم نواز پیپل پارٹی نے مل کے جو اپنی مفاہمتی پالیسی کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے پیچھے سے ان کی بدنیتی تھی. یہ ایسے نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپل جو ووٹ، جو چیئرمین سینٹ میں ووٹ جو اس کو پیپل پارٹی کو نہیں پڑے، وہ کنہوں نے نہیں ڈالے؟ وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے نہیں ڈالے. یہاں پہ یہ تو ویسے بہت کرتے ہیں، یہ تو مریم نواز تو بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی نہیں پڑی. میں تو کہتا ہوں مسلم لیگ نون میں بھی لڑائی پڑی ہے. مجھے تو لگتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر میم، نون، شین، پتہ نہیں کتنی جماعتیں جو ہے وہ بن چکی ہیں، گروپ کتنے بن چکے ہیں. یہ ایک جگہ پہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کے لیڈران ایک دوسرے سے منافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی 70 سال یہی حال کیا ہے. رائٹ مہندر صاحب، رائٹ، آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا. شازیہ عابد صاحبہ کی طرف بھی جانا چاہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. شازیہ صاحبہ آپ بتائیے گا، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر سے اپنا ایک راستہ کلیئر کیا ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے، مسلم لیگ نون کی بات نہیں مانی، مولانا فضل الرحمان کی بات نہ مان کر اپنی سیاست بچائی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شازیہ صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ میرے خیال سے شازیہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اچھا کاظم صاحب آپ بتائیے گا، اگر آپ مسلم لیگ نون استعفے دے دیتی ہے، جو سیاسی جو لیڈر ہیں، سیاسی جو کارکنان ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون استعفے دے دیتی ہے تو یہ سیاسی خودکشی کرنے جا رہی ہے. پہلے تو میں رسپونڈ کروں گا اپنے بھائی مہندر پال صاحب کی بات جی ضرور. کہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی کرپشن عوام کے سامنے لے آئے ہیں، اور یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان کے تمام ادارے آج ایک پیج پہ، اس پیج نے آج تک کوئی کرپشن ثابت تو نہ کی، کوئی کرپشن کو ثابت تو نہ کر دکھایا. اور اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے سفید ہاتھی کے دانت بنا دیے، وہ شاید سفید ہاتھی کہنا چاہ رہے تھے، ہاتھی کا دانت تو بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ بالکل ان کے منہ سے سچ نکلا. دیکھیں اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ اب کسی بھی ملک کا فیس ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر جو معیشتیں بوروئنگ پہ چلتی ہیں ان کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس ضروری ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ مسلم لیگ نے جو نہیں بنایا اور قائد اعظم کی اب مہندر پال صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو کہیں کہ اس وقت عمران خان مسلم لیگ نون اور قائد اعظم، مسلم لیگ اور قائد اعظم کے افکار کے اوپر گورنمنٹ کر رہے ہیں. کیا یہ ویسے ہی حکومت کر رہے ہیں جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ آج کہاں ہے کشمیر؟ آج کہاں ہے شہد سے میٹھا اور جو ہے ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا جو ہمارا رشتہ تھا چائنیز کے ساتھ؟ آج کہاں ہے ہماری کاظم صاحب، یہاں پر تو پاکستان اس طریقے سے چلایا ہی نہیں جا رہا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم وہاں پہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، دیکھیں جہاں تک مہندر پال صاحب فرما رہے ہیں، میں اس جلسے کے اندر خود تھا اور ہم اس کے میزبان تھے بطور سینئر پارٹنر، اور ہم اس کے اندر موجود تھے، اور میں نے خود وہاں دیکھا. اب اگر آپ جلسہ جو کہ 26 جو مہینے انہوں نے دیا یا 22 مہینے، یا جو انہوں نے اپنا ان کے پاس ایک داستان ہاسپٹل کی ہے جو مانگے کی زمین پہ، اور جس کے اوپر فنڈز اکٹھے کر کے عمران خان کا خاندان امیر ہوا، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور عوام کے اوپر ہمیں آپ نے کھول دیے. یقیناً میرا بھائی سیاسی کارکن ہے میری طرح کا، ضرور عوام میں جاتا ہوگا. کاظم صاحب ایک یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گا، بہت اہم ہے، مجھے اس کا پوری طرح احساس ہے. کاظم صاحب دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے ہم دیں گے تو کیا ہم ان کو اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا یا نہیں، چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اس وقت تاریخ کے جو حقائق ہیں ملک کے، ان میں درست سمت پہ کون کھڑا ہے، اس وقت کون سی جماعت ہے کہ جو درست سمت میں کھڑی ہے. ہم اگر ہم آج تابعداری شروع کر دیں
تو آج ہم جو ہے نا یہ ان کو فارغ کر سکتے ہیں. اچھا اور اگر انہوں نے ہمارے تو پروجیکٹس فیل سنوائے, آج تک انہوں نے کوئی اپنا پروجیکٹ شروع کیے کا سنگ بنیاد بھی رکھا, کسی پروجیکٹ کو انہوں نے ہاتھ بھی لگایا. جتنا ہم نے جو انہوں نے ہمارے قرضے گنوائے ہمارے ملک کے اوپر, اس کا پہلا واحد پروگرام IMF کا جو پراپرلی ریٹائر ہوا وہ ہماری پچھلی گورنمنٹ کی رجیم میں ہوا, 2013 to 18 والی واحد پروگرام جو پوری طرح جو ہے مکمل ہو کے فارغ ہو. لیکن اس طرح نہیں شرائط مانی کہ بجلی جو ہے ہفتے کے اندر نہیں بلکہ دن میں صبح ایک ریٹ بڑھاتے ہیں, ایک دوپہر کو, ایک رات کو. اس طرح کبھی اس ملک میں ہوا کہ تیل کا ریٹ جو ہے 3 دفعہ دن میں بڑھایا جائے. اس طرح کبھی یہ کیلکولیٹر اٹھا کے بتاتے تھے کہ اس وقت لیٹر اتنے کا ہے اور اس وقت اتنے کا بک رہا ہے. 172 سالوں میں جو ہے تیل جو کھانے پینے کا تیل ہے وہ 140 روپے پہ تھا, جس کو انہوں نے اٹھا کے 260 پہ لے دی. جو ملک کے قرضے تھے جو 70 سالوں میں لیے گئے اتنے انہوں نے 2.5 سالوں میں لے لیے. اس کو پھر ان قرضوں کا کہیں پہ کوئی دکھائیں کہ کوئی پروجیکٹ ہو, کوئی پبلک کی بہتری کے لیے کچھ ہے. یہاں پہ آپ کاظم صاحب میرا ایک سوال سن لیجیے. آپ اپنے اسلامی شعار کا اور کسی بھی مذہب وہ سوال نہیں سنیں گے, تمام مذاہب اچھائی کی تلقین کرتی ہیں. کاظم صاحب میرا سوال سن لیجیے کائنڈلی, پھر اس پر آپ مجھے جواب دیجیے گا. آپ جو ہے بھکاری بنا دیں. کاظم صاحب میرا سوال سن لیجیے. ایک پہلے نمبر پہ تو جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں فنڈز اکٹھے کر جو بھی کرتے رہے واٹ ایور, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو کیا تب آپ کو عمران خان کے اوپر کوئی ایسے کیسز نہیں ملے یا ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر آپ کیس چلا سکتے, نیب کا جو کیس چلا سکتے؟ لیکن ابھی جو آپ پر کیسز ہیں زیادہ تر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ میں ہیں. ان کو بتا دیں کہ ان کے ایک جو پنڈی والے وہ باقی صاحب, ٹھیک ہے, جنہوں نے خان صاحب کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے آپ کیا کو تھا. کا میں موقع دیتا ہوں. مہندر صاحب ذرا کاظم صاحب کی بات سن لیں. جی کاظم صاحب بولیں. بات کر لیں. اگر آپ نے چیخنا ہے تو بھائی میں آپ کا چیخنے میں مقابلہ نہیں کرتا. جی کاظم صاحب آپ بات کریں, آپ کی بات سن رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم سیاست کرتے یہ کہ کسی کو برا کہنے سے کیا اچھا ہوگا, مجھے یہ بتائیں نا, یہ کوئی اپنی اچھائی بتائیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے کس فیلڈ آف لائف میں ہم نے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی. جب کرپٹ گورنمنٹ تھی اس وقت تو تیل سستا تھا, جب کرپٹ گورنمنٹ تھی اس وقت تو کھانے پینے کی اشیاء سستی تھی, آج تو انہوں نے موت مہنگی کر دی. کاظم صاحب آپ نے میرے سوال کا تو جواب نہیں دیا, آپ نے کنٹینیو اپنی بات وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کر دی. کیا سوال ہے آپ؟ میرا کاظم صاحب سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی تک آپ کے اوپر جو کیسز ہیں وہ زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے کیسز ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کر اپنی جیبیں بھرتا تھا, لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا کیا. تو جب آپ کی حکومت تھی, آپ اقتدار میں تھے, تب آپ نے عمران خان کو کیوں نہیں پکڑا؟ عمران خان کو ہم نے نہیں پکڑا, یہ ہماری غلطی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو پیسہ لوگوں سے لیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کی پبلک منی ہوتی ہے, اس کے اوپر ضرور احتساب ہونا چاہیے تھا. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس پہ نہیں کیا. لیکن وہیں پہ یہ کہ جس وقت ہمیں گورنمنٹ ملی تھی اس وقت ہم عمران خان کی کرپشن کو روکتے یا اس ملک کی جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس کو دیکھتے. کاظم صاحب کرپشن روکیں گے تو آپ ملک کی ترقی کر سکتے ہیں نا. کرپشن اگر روکی جائے تو ملک ترقی کرے گا. کرپشن نہیں ہوگی تو کس طرح ہوگا؟ اچھا مہندر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کاظم صاحب کی بات کا بھی عمران خان کی کرپشن سے تنگ لگ رہے ہیں, کہتے نہیں روکی انہوں نے. مہندر صاحب کاظم صاحب کی بات کا بھی جواب دیجئے گا. اور دوسرا جس طرح انہوں نے کہا 140 روپے سے 160 روپے ڈائریکٹ پیٹرول لے جاتے ہیں آپ ایک دن کے اندر کتنی دفعہ, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات ہے 140 پہ نہ 160 پہ آج تک پیٹرول نہیں گیا, نہ ان کے دور میں نہ ہمارے دور میں. 140 سے 160 کا بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ کھانے پینے کا تیل. اچھا میں آپ سے ایک بات, میری بات سنیے گا. سب سے پہلے انہوں نے ایک بات کی پاکستان کے مقصد کی, کہ پاکستان کا مقصد کس لیے بنایا گیا تھا. کہ ہم ویسے چلا رہے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے پیسے کی بیگ اٹھا کے آپ لندن میں فلیٹ خریدیں, آپ سعودی عرب میں اسٹیل ملیں لگائیں, آپ ہندوستان میں سجن جندال کے ساتھ آپ پراپرٹی اس پہ پارٹنرشپ پہ کاروبار کریں. کیا پاکستان کا مقصد یہ تھا؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کس مقصد کے لیے ایک
इस्लाही रियासत बनाई थी। उसके बाद इन्होंने बात की ताबेदारी की कि अगर ये ताबेदारी करें तो आज ही इनको हुकूमत मिल जाए। इसका मतलब ये इनकी बात से खुद साबित होता है कि आज तक इन्होंने जब भी हुकूमत की, इन्होंने सिर्फ ताबेदारी करके की, या इन्होंने जियाउल हक की ताबेदारी की, या इन्होंने फिर इसी तरह से लगातार ताबेदारी करके इनको हुकूमतें मिलती रही और ये उसी तरह से चलते रहे। लेकिन ये साथ ही जगह बदमाश बन जाते थे और इन्होंने करप्शन करने के जो थे वो रिकॉर्ड रख दिए। मैं इनसे ये भी सवाल पूछूंगा, इन्होंने जितने मुझे ये प्रोजेक्ट गिनवाए हैं जो इन्होंने बनाए हैं वो जल्दी जल्दी में बना दिए, जिस तरह से भी बना दिए। मुझे बताएं जितनी जल्दी में प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके रिकॉर्ड को उतनी जल्दी आग भी लगी है, उसका भी तो बता देना थोड़ा सा कि जिस प्रोजेक्ट में ये करप्शन करते थे और उनको डर था कि करप्शन पकड़ी जाएगी तो साथ ही वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता था। मैं हैरान हूं, दुनिया के किसी मुल्क में शॉर्ट सर्किट इस तरह से नहीं हुआ, किसी सूबे में नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब ही बना हुआ था। इसलिए कि पंजाब का अगर आपको इतना वो है तो पंजाब में शॉर्ट सर्किट से सारे फाइलें क्यों जल जाती थी? क्योंकि वो करप्शन से भरी हुई थी, इस वजह से ये चलती थी। और जिस तरह से आपने इनसे एक सवाल किया कि इमरान खान ने अगर करप्शन की तो इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, तो मैं इनसे ये कह कि इन्हीं की हुकूमत के अंदर हनीफ अब्बासी ने शौकत खानम के फंड के ऊपर एक जो है वो क्वेश्चन उठाया, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ फिर केस भी हुआ और वो केस हारा। वो 50 लाख रुपए उसने जुर्माना भी उसका जो था वो भी भरा। बात ये है कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इन्होंने जो मुल्क का आज देखे, मैं आज सवाल गुजार साथी कर दीजिए कि बताता हूँ कि 4-5 दिन पहले इनकी एक वो आई कि हमने पूरे पंजाब में 12 जिलों में इनकी कब्जे करवाए हुए जो है हमने कब्जे छुड़वाए हैं। वो कब्जे इन्होंने किए हुए थे, इनके द्वार में हुए, इनकी जिस तरह से हमें हुकूमत मिली है, हमने एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप, मुख्तलिफ जमीनों के ऊपर कब्जे थे। क्या वो हमारी हुकूमत थी? उससे पहले पिछले 10 साल इन्होंने हुकूमत की पंजाब के ऊपर, और पंजाब में अगर कब्जे हुए तो क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने खुद करवाए हुए थे कब्जे। ये एक बहुत बड़ा प्लान और कब्जा माफिया और करप्शन का माफिया था मुस्लिम लीग नून, जिनकी आवाज को समझ आई। और इनको जिस तरह से ये कहते थे ना, नवाज शरीफ कहता था कि मुझे क्यों निकाला, आज ये पूरी मुस्लिम लीग नून कहती है, पंजाब से पूछती है कि हमें क्यों निकाला। आप सेनेट में इनका हाल देखें, ये कहते हैं ये कौम की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मैं तो आज ये भी कह रहा हूँ कि ये पंजाब मुस्लिम लीग नून भी नहीं रही। राइट महेंद्र पाल साहब राइट। काजम साहब आपसे और महेंद्र पाल साहब आप दोनों से एक सवाल है, मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। पहले मैं काजम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में तीसरी बार वजारत खजाना का ओहदा चेंज किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो है ना, हफीज शेख को निकालने से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इमरान खान के अपने कानून के मुताबिक कि जब ऊपर बंदा ईमानदार होगा और ठीक होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और हमेशा वज़ीर आज़म जो है इस चीजों की जिम्मेदारियां लेते। अभी इन्होंने कहा है कि फरमाया है कि जो है हमने पंजाब में से कब्जे छुड़वाए हैं। इमरान खान इज पर्सनली ऑन रिकॉर्ड, हमारे जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं हमारे प्राइवेट, इनके ऊपर उन्होंने कहा वो अपने बहनोई का तो कब्जा छुड़वा नहीं सके। उसके लिए उन्होंने उमर शेख साहब को DIG लगाया, तो वहां पे CCPO लगाया और उन्होंने फिर भी कब्जा नहीं छुटा। ये किससे कब्जे छुड़ाते फिर रहे हैं? जाके इन्होंने खोखरों की एक जो जेन्युइन जायदाद थी, जिसको कि अदालत ने माना, इस मुल्क के कानून ने माना कि जो है वो एक उनकी जेन्युइन प्रॉपर्टी है, वो खून मारा, उसको जाके गिराया, लोगों की चादर और चार दीवारी इन्होंने छीनी। जहां तक ये कह रहे हैं कि हमने कब्जे छुड़वाए, भाई आप टीवी एंकर हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप यहाँ के पता करें। ये जो कच्ची आबादियां इन्होंने गिराई हैं, ये हालात से तंग आके इस मुल्क के शहरियों ने वहां पे जाके घर बनाए थे। हमारा एक दरियाओं वाला, अच्छा आप ये मान रहे हैं ना कि आपने हालात किया हुआ था कि लोग वहां जाके अपने घर बना रहे थे। उनकी बात पूरी होने दें, फिर आपको मौका देता हूं मैं। सुन तो लें, जो ये कच्ची आबादियां थी ये बनी थी जब सैलाबों के अंदर जो दरियाओं में आबादियां थी, जब वो दरियाओं में सैलाब की वजह से जो है वो गिरी, तो लोगों ने, इस मुल्क के शहरियों ने अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क की स्टेट लैंड के ऊपर जाके अपने जो है घर बनाए। उन्होंने कोई साकिब निसार से अपने सादिक को अमीन
लीगलाइज करवा लें, लेकिन वो गरीब उन्होंने कहीं तो छत बनानी थी। मुझे ये बताएं कि कौन से नून लीग के एमएनए, कौन से नून लीग के वर्कर, कौन से नून लीग के जो है ना इन्होंने उससे जो हुकूमत में रहे हुए लोग थे उनकी जमीन से जाके कब्जा किया। मुझे ये बात बता दें भाईजान, खुर्रम दस्तगीर की जो गुजरांवाले में जमीन आजाद करवाई थी, मुझे वो बताएं वो कौन से सालान में उन्होंने उस पेट्रोल पंप के ऊपर कब्जा, वो पेट्रोल पंप बनाया था? कि जब करप्शन थी तो उस वक्त तो मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे थे, मुल्क की मईशत के ऊपर चल रहा था, जीडीपी कहाँ पे था, आज कहाँ पे है? आज इन्होंने क्या कब्जा छुड़ाया? और भाई उससे तुमने जो कब्जा छुड़वाया वो इस मुल्क के गरीब जो है उनको आपने अपने वतन में बेवतन किए। मुझे बताया खुर्रम दस्तगीर गरीब बंदे हैं, खुर्रम दस्तगीर जो आपने गरीब लोगों के गरीब है। और जहाँ तक ताल्लुक है, इन्होंने मेरे से कहा कि मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि इन्होंने जो इनके प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें करप्शन होती थी। अच्छा काजिम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। काजिम साहब बता दें इस कौम को। काजिम साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। घर गिराए उनको ही वो जो है ना सिलाई का कारोबार बता दें। काजिम साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शाजिया आबी साहिबा एमपीए ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मैं इनसे भी जरा सवाल ले लूँ। काजिम साहब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। शाजिया साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शाजिया साहिबा आप बताइएगा, जिस तरह से मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को ट्वीट किया कि एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो पीडीएम का हिस्सा थी। मरियम नवाज ने कहा था कि बिलावल भुट्टो मेरा भाई है, हम बहन भाई का ताल्लुक निभाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे, लेकिन ये अब इस तरह के अजीब से ट्वीट आना, ये किस चीज का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत ज्यादा माजरत करती हूँ, मैं ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी लेट भी मैंने ज्वाइन किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी होती है, जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत की बका की खातिर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आगे आगे होती है। अब मरियम साहब वो उनका अपना मौकफ है, पता नहीं उनके जहन में क्या बात आई क्या नहीं। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसने सारी जमातों को इकट्ठा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वो लीडर हैं जिन्होंने इनको बोलना तक, ये तो बैठ गए थे ना साल पूरा नैब के केसेस की वजह से। बहरहाल पीडीएम का हम हिस्सा हैं, ये भी एक सियासत का, जमहूरियत का एक हुस्न है कि एक इख्तिलाफ राय जाता है। शाजिया साहिबा मुझे ये बताइएगा, आप अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आपके बाप ने बाप से इनके बाप के कहने पर छोटे से ओहदे के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। देखिए जी, पाकिस्तान वो डायरेक्ट इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, इस बात का तो पूरा मुल्क गवाह है। और मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ ना कि इख्तिलाफ राय भी जमहूरियत का हुस्न है। सारी जमातें अपने अपने एजेंडे पे खड़ी हुई हैं, अपने अपने एजेंडे पे बात कर रही हैं, अपने अपने एजेंडे पे सियासत कर रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ था, वोट के जरिए ही आए हैं ना, वोट लिए। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हुए हैं, वो वोट लेके आए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए हैं, उनका हक था तो वो। बाकी वो कल को हो सकता है फिर आखिर तो कुछ भी नहीं होता सियासत में, कल को फिर ये इकट्ठे हो सकता है ना हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, ये तो फिर सियासत में। ये मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की थी कि मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ही कैंडिडेट खड़ा किया। क्या आपको नहीं लगता इसके ऊपर मरियम नवाज ने भी इस तरह अटैक करना शुरू किया? तो वो कैंडिडेट तो हक है ना हर जमात का। अब पंजाब में इनके सेनेटर्स आए, हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना जो है ना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, मगर ये लोग इनकी आपस में बात हो गई, मुकाबला ये सेनेटर्स इनके मुंतखब हो गए, हमने अपना सेनेटर विथड्रॉ करवा लिया, अपना जो कैंडिडेट था। राइट। उस वक्त भी तो जमहूरियत की बका की खातिर है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अगर कदम भी आगे बढ़ाती है तो वो जमहूरियत के लिए बढ़ाती है, एक कदम पीछे भी हटाती है तो जमहूरियत की बका की खातिर ही हटाती है। राइट। महिंदर पाल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। तीसरी बार वजारत खजाना का ओहदा चेंज किया गया, हटाया गया है,
عہدے سے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ کیا جو وزیر خزانہ لگتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی یا وہ اپنی ایمانداری سے کام نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں حفیظ شیخ جو تھے بالکل پوری اپنی ایمانداری سے اور بالکل ایک بہترین طریقے سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا اس میں بہت زیادہ کنٹرول کیا، اور ان کی کام کی ہم داد دیتے ہیں، لیکن آئین کی ایک شک کے مطابق کہ کوئی بھی بندہ جب وزیر بنتا ہے تو وہ 6 مہینے کے لیے وزیر بن سکتا ہے، اور اس کے بعد اسی کے دوران اسے عوامی ووٹ سے یا ایک آئینی طریقے سے الیکٹ ہو کے آنا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں وہ الیکشن نہیں جیت سکے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ ان کا پھر جو ٹرنیور تھا وہ مئی کے اینڈ میں ختم ہو جانا تھا، یا مئی میں میرا حال ان کا ختم ہو جانا تھا، اور اس وقت بجٹ کی تیاری کا وقت ہے۔ اگر بجٹ کی تیاری اگر آدھی وہ کرواتے پھر پیش کوئی اور کرتا، کوئی تیاری اور کرتا، تو پھر بہت مشکل ہونا تھا۔ اس لیے وقتی جو بہتر فیصلہ تھا پارٹی نے اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ہی قلمدان جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو اس کے الٹرنیٹ کو سونپ دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بہت ساری لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی جو بجٹ ہے وہ حماد اظہر صاحب نے پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر، اور ابھی بھی وہی وہ تیاری کروائیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر وزیر ایک چینج بھی ہو رہا ہے تو بجٹ جو ہے وہ ویژن کے مطابق بننا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستانی عوام کے مفاد میں بجٹ تیار ہوگا۔ اور وہ حماد اظہر صاحب ماشاءاللہ بہت قابل وہ ہے، شخصیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کارکنوں میں سے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جب بجٹ پیش کریں گے تو رائٹ مہندر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، شازیہ صاحبہ نے جس طرح کہا کہ اختلاف رائے ہونا چاہیے، میں اس چیز کو کچھ سمجھ نہیں پایا، یا شاید اس میں میرا اختلاف ہے اس بات کے اوپر۔ کیا کچھ ایسی پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہوں، ایک دوسرے کو چور کہتی ہوں، لٹیرا کہتی ہوں، پاکستان کی معیشت برباد کرنے کے تانے دیتے ہوں، یا پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹنے کی باتیں کرتے ہوں، کیا اس اختلاف رائے پر آپ پھر عوام کو کس طرح سے یہ یقین دلا سکتے ہو کہ ساری جماعتیں ایک ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، یا پاکستان کی جو معیشت ہے اسے بہتر کرنے کی کام کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات آپ سے کروں گا کہ آپ نے تینوں جو آپ کے پیپل پارٹی سے، نون لیگ سے اور پی ٹی آئی سے، تینوں جو آپ نے لوگ لیے، جنوبی پنجاب سے لیے، شازیہ ہماری بہن ہے، بڑی قابل خاتون ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی بڑی سرگرم کارکن ہے، اور پارٹی کے موقف کو ہمیشہ بیان کرتی ہیں۔ وہ راجن پور سے ہیں، میرے بھائی کاظم بھائی جو ہیں وہ بہاولپور سے، اور میں ملتان سے ہوں۔ تینوں کو آپ نے سرائکی بیلٹ کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیپل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اپنی کوشش کی، وہ چاہے شہید بی بی تھی، انہوں نے بھی اپنی کوشش جمہوریت کے لیے کی، اور آج یہ لوگ بھی جمہوریت کے لیے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح کا بیانیہ مریم نواز جو ہے وہ لے کے چل رہی تھی، وہ ٹوٹل پاکستان کا اینٹی بیانیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری طریقے سے ہمیں فائٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیے اختلاف رائے پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے، پیپل پارٹی کے اندر بھی آپس کے لوگوں کی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہم ہیں، ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم ملک کی سلامتی کو، ملک کی جمہوریت کو ہم نقصان پہنچائیں۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کے سائے میں جو مریم نواز اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور نواز شریف اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ایک رائٹ کاظم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، عوام کو بھی پتہ لگ گیا ہے کون اپنے مفاد کے لیے ہے اور کون سی پارٹی حق پر ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، مفاد کے لیے کون سی پارٹی اس ٹائم کام کر رہی ہے؟ نہیں، میں کسی کو یہاں بلیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کب تک جس طرح ڈسکا کے الیکشن سے بھاگتے پھر رہے ہیں، کب تک الیکشنوں سے بھاگیں گے۔ ظاہر ہے اس ملک کا جو مستقبل ہے، اس کا جو فیوچر ہے، وہ جمہوریت میں ہی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ جو ہے نا کیا عوام فیصلہ کرتی ہے۔
اس وجہ سے بھی کہ یہ سرائکی ہمارے یہاں کے بیلٹ کے بھائی ہیں ہمارے، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن یہ دیکھیں نا کہ جی بجٹ بنانے کے لیے ہم نے کی ہے، مئی میں بجٹ پیش ہونا ہے. ہمیشہ بجٹ کی تیاری جو ہے وہ مارچ میں شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے بنانا ہوتا ہے. آج مجھے ویسے ان کو اس بات میں مبارکباد دوں گا کہ عمران خان نے آخرکار مجبوری میں ہی صحیح اپنی پارٹی کے ایک بندے کو وزارت خزانہ کا اہم ترین قلمدان سونپا، کو اس وقت سونپا جس وقت اس سے پہلے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انہوں نے IMF کو سونپ دیا اور اس کے بعد ان کو سونپا. اور اب اس پہ اب ہم اس پہ سمجھیں کہ جی یہ بجٹ بنائیں گے اور عوام کی مفاد میں، عوام کے مفاد کی تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو دنیا نے ہمیں خیرات میں جو ہمیں کووڈ کی جو ویکسینیشن دی ہے اس کا اشر انہوں نے کیا کیا ہے. ان سے تو چلتا پھرتا پاکستان. رائٹ کاظم صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت کم رہ گیا ہے. ان کو یہ تو صرف جو ہماری پالیسیز تھی ان کو تو ہی کرتے رہتے تو یہ ڈیلیور. رائٹ کاظم صاحب، پروگرام بکس میں انہوں نے جو ہے صرف یہ کہ ایک ہی 92 کا ورلڈ کپ اور باقی سب کرپٹ ہیں، ہم ایماندار ہیں. رائٹ کاظم صاحب، میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کاظم صاحب MP تھے، مہندر پال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور شازیہ عابد صاحبہ دی پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.